صدف کی سچائی اور اس کے اچھے کردار کو 8 کروڑ روپے کے عوض تولا جا رہا ہے۔ عمار اور ہمشہ صدف کو لے کر بہت ہی عجیب و غریب خیالات میں پڑ چکے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ صدف شاید بلال عبداللہ کے ساتھ افیئر چلا رہی ہے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عمار جو صدف سے بے انتہا محبت کرتا تھا، محبت کے دعوے کرتا تھا، اس نے صدف پر ذرا بھی بھروسہ نہیں کیا۔ 8 کروڑ روپے کی بات کو لے کر ہمشہ اور عمار دونوں شک کے دائرے میں لے آئے ہیں صدف کو۔ صدف جو کہ اپنی پرابلم اسے بتانا نہیں چاہ رہی، لیکن وہ یہ اس بات کو سمجھنے کی بجائے صدف پر شک کر رہے ہیں۔ صدف کی ماں فرزانہ صدف سے کہتی ہے کہ مجھ سے کوئی بھی بات چھپانے کی کوشش مت کرنا زاویار سے ریلیٹڈ، یہ مت سمجھنا کہ مجھ سے کوئی بھی بات چھپی رہے گی، تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ کوئی بھی بات ہو میں تمہاری آنکھوں کے ذریعے بھی پڑھ لیتی ہوں۔ صدف جو کہ اپنے بھائی زاویار کی بیماری کو لے کر بے حد پریشان ہے۔ صدف کا کہنا یہ ہے کہ جب تک اس کا بھائی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو جاتا اس کا سانس یوں ہی اٹکا رہے گا اور وہ کسی سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر پائے گی۔ ڈاکٹرز جو کہ مزید مشکلات میں ڈالتے جا رہے ہیں صدف کو، تو وہیں پر زاویار اپنی بہن کا سہارا بنتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کا تو کام ہے اس طرح کی باتیں کرنا، دیکھنا میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہیں پر بلال عبداللہ جو کہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تمام لڑکیوں کو لے کر جو بھی سوچتا تھا وہ شاید غلط تھا، کیونکہ تمام تر لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتیں۔ جب سے بلال عبداللہ صدف سے ملا ہے، صدف کو دل دے بیٹھا ہے، اس کے خیالات میں گم رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی خاطر خود کو بدلنے کی بھی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ کہتی ہے وہیں پر صدف اپنی ماں فرزانہ سے کہ میں بلال عبداللہ کے متعلق جیسا سوچتی تھی وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے، مجھے اب اپنے آپ پر شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے اس کو اس طرح سے کیوں سوچا۔ صدف جو کہ کہتی ہے اپنی ماں فرزانہ سے کہ بلال عبداللہ جیسا نظر آتا ہے وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے، اسے ابا کا بہت خیال اور احساس ہے۔ وہیں پر بلال عبداللہ جسے زاویار کی بیماری کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو وہ ٹوٹ سا جاتا ہے، صدف کو بلواتا ہے اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ مرزا نمدار صاحب نے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا، انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اگر انہوں نے مجھے بتایا ہوتا تو شاید وہ آج زندہ ہوتے۔ خیر بھروسہ تو آپ نے بھی مجھ پر نہیں کیا، صرف 8 کروڑ روپے کا چیک لے کر آپ یہاں سے چلی گئیں، اگر آپ نے مجھے بتایا ہوتا تو شاید میں پوری طرح سے آپ کی مدد کر پاتا، لیکن شاید میں بھروسے کے قابل ہی نہیں تھا، اسی وجہ سے نہ تو مرزا نمدار صاحب نے مجھ پر بھروسہ کیا اور نہ ہی آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا اور سب کچھ خود کرنے کے لیے نکل گئیں۔ کہتا ہے بلال عبداللہ صدف کو حوصلہ دیتے ہوئے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، زاویار بالکل ٹھیک ہو جائے گا، 4 دنوں کے اندر اندر وہ امریکہ چلا جائے گا، لیکن آپ اس کے ساتھ نہیں جائیں گی۔ صدف بلال عبداللہ کی یہ بات سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور پریشانی کے عالم میں بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ کیوں، آخرکار میں اپنے بھائی کے ساتھ کیوں نہیں جاؤں گی؟ تو وہیں پر بلال عبداللہ صدف سے کہتا ہے کہ اسے سہارا دینے کے لیے ایک مضبوط کردار کی ضرورت ہے اور آپ اسے دیکھ کر ٹوٹ جائیں گی، آپ کو اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ علاج کروا کر جب آئے تو اسے ایک مضبوط سہارا مل سکے۔ صدف بلال عبداللہ کی باتوں کو سن کر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آخرکار کیوں بلال عبداللہ کو غلط سمجھا؟ تو کیا ہوگا آگے، کس طرح سے بچائے گا بلال عبداللہ زاویار کو اور کس طرح سے صدف کا کردار صاف ہوگا عمار اور ہمشہ کے سامنے، کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل سن میرے دل۔